أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسولك النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. معزز سامعین کرام، بڑی بابرکت اور عظمت والی یہ رات ہے. دیکھیے، یہ وہ رات ہے کہ آج بھی لیلۃ القدر ہو سکتا ہے. لوگ 27 کو یہ کرتے ہیں، لیکن 27 خاص نہیں ہے، بلکہ ہماری یہ حالت ہے کہ ہم جو ہیں طاق راتوں میں، ایک حدیث آتا ہے آخری عشرے میں ڈھونڈو، آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو کیا کرو، ڈھونڈو. حالانکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ طاق راتوں میں ڈھونڈو، ایک حدیث میں ہے کہ لیلۃ یہ آخری عشرے میں، یعنی جو 10 راتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک رات بھی ہو سکتی ہے. تو چلیے کم سے کم ہم اتنا تو اہتمام کرتے ہیں کہ آخری طاق راتوں میں اس کو ہم کیا کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو طاق بڑا پسند ہے. طاق جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ طاق کہتے ہیں جو برابر تقسیم نہ ہو، جیسے 3 5 7 9 11 13، سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اس کو کیا بولتے ہیں؟ طاق بولتے ہیں. تو اب 21 گیا، ہو سکتا ہے کہ آج بھی ہو سکتا ہے کیا ہے، آج بھی ہو. اس کو پوشیدہ رکھا گیا ہے. کیا پوشیدہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ سنو اے میرے بندو، میں نے تمہیں لیلۃ القدر عطا تو کیا ہے، اگر وہ رات متعین کر دیا جائے تو وہ ایک رات عبادت کرو گے، اب یہ 5 رات تم عبادت کرو، انشاءاللہ اس میں تمہیں مل جائے گا. اچھا ایک بات بتائیے کہ اگر ہم نے لیلۃ القدر پا لیا اور ایک رات ہم نے عبادت کر لیا تو ہمیں ثواب کیا ملے گا؟ قرآن میں پاک میں فرمایا گیا ہے 1000 مہینہ یا اس سے زیادہ، 1000 مہینہ یا اس سے زیادہ. سمجھ میں آ رہی نا؟ 1000 مہینہ کتنا بنتا ہے؟ 80 پر 3 سال 4 مہینے. اب یہاں پر رب نے فرمایا ہے اس سے زیادہ. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو کم سے کم جو ہے یہ 80 پر 3 سال ہے. یہ کم سے کم کیا ہے؟ 80 پر 3 سال ہے. اب آپ کا جیسا خلوص ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے ویسا ہی زیادہ کیا ہے، ثواب عطا فرمائے گا. اور ایک چیز میں اور بتا دوں، دیکھیے آپ ہر سال بیان سنتے ہیں لیلۃ القدر پر، لیکن میں پہلی بار یہاں حاضر ہوا اور انشاءاللہ تعالی میں تھوڑا ہٹ کے بیان کروں گا. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہاں. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو نازل کیا لیلۃ القدر میں. کس کو؟ قرآن.
ہے نا؟ قرآن پاک کو ہم نے لیلۃ القدر میں کیا کیا؟ نازل کیا۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ جب لیلۃ القدر میں نازل ہوا تو پھر 23 برس تک مصطفیٰ پر کیا نازل ہوا؟ آپ کو معلوم ہے کہ آقا جب مکے میں تھے تب بھی قرآن آتا تھا، جب مدینے میں تھے تب بھی قرآن آتا تھا، جنگ میں ہوتے تھے وہاں قرآن آتا تھا، سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو 23 برس تک پھر مصطفیٰ پر قرآن کیسے نازل ہوتا رہا؟ اب 23 برس میں آپ دیکھیے، کبھی رمضان تھا کبھی رمضان نہیں تھا، سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کبھی دوسرے مواقع تھے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کیا ہوتا رہا؟ نازل ہوتا رہا۔ 20 پر 3 سال تک آپ آقا پر قرآن نازل ہوتا رہا۔ اس جگہ فرمایا جا رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو کس میں نازل کیا؟ لیلۃ القدر میں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان ہی میں کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ دوسرے پارے میں ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں ہم نے کس کو نازل کیا؟ قرآن کو نازل کیا۔ اب رمضان اور کیا کہتے ہیں لیلۃ القدر، تو اب پتہ یہ چلا کہ وہ جو رمضان میں نازل ہوا وہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ اب آپ سوچئے کہ قرآن اگر جس دن نازل ہو جائے، جس مہینے میں نازل ہو جائے، وہ دن اتنا کیا کہتے ہیں مقدس ہو جاتا ہے، وہ مہینہ اتنا مقدس ہو جاتا ہے، تو جو قرآن کی تلاوت کرے وہ کتنا مقدس ہوگا؟ جو قرآن کی تلاوت کرے، اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ کل قیامت کے دن شفاعت 2 کریں گے، ایک نہیں، روزہ بھی شفاعت کرے گا، قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے قرآن بھی شفاعت کرے گا، روزہ بھی شفاعت کرے گا۔ پتہ کیا چلا کہ اگر ہم روزہ رکھ رہے، ایک اور چیز اور میں بتا دوں، ایک بات میں اور عرض کر دوں۔ اچھا ایک بات بتائیے، اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کا ثواب اس کو کتنا ملتا ہے معلوم؟ ہے پتہ روزہ رکھنے کا ثواب کیا ہے؟ اب دیکھیے میں ایک بات بتاؤں، نماز پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اتنا ثواب ہے کہ نہیں؟ زکوٰۃ دیتے ہیں تو ثواب معلوم ہے نا؟ حج کرے تو اس کا ثواب ہے، لیکن روزے کا آج تک ہم نے خود نہیں پڑھا کیا ثواب ہے۔ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ روزے کا ثواب ہے ہی نہیں، روزے کا ثواب ہے ہی نہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں ہے نا، اگر جماعت کے ساتھ پڑھیں تو 27 گنا زیادہ ملے گا، ہے کہ نہیں؟ حج کریں گے تو آپ کو یہ ثواب ملے گا، کیا کہتے ہیں زکوٰۃ دیں گے تو آپ کو یہ ثواب ملے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو کیا ثواب ملے گا؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سنو، روزہ میرا ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ روزہ میرا ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اچھا ایک بات بتائیے، بدلہ تو سب کا خدا دیتا ہے، نماز پڑھو تو اس کا بھی بدلہ خدا دیتا ہے، حج کرو تو اس کا بھی بدلہ خدا دیتا ہے، زکوٰۃ دو تو اس کا بھی بدلہ خدا دیتا ہے۔ تو معاملہ کیا ہے کہ روزے کا معاملہ جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کا ذکر نہیں فرماتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرا ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اب آپ کو میں ایک بات بتاؤں، معاملہ یہ ہے کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا، حدیث پاک میں آتا ہے نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سمجھ میں سب لوگ پریشان حال ہوں گے۔ تو اگر اس وقت آپ نے کسی کا 3 پیسہ، کتنا؟ 3 پیسہ کسی کا غصب کر لیا ہے، سمجھ مارے نا، 3 پیسہ کسی کا غصب کر لیا ہے، لے لیا ہے، تو آپ کو اس کے بدلے میں قیامت کے دن 27 وہ نمازیں دینی پڑے گی جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، ہم بھائیوں کا مال غصب کر جاتے ہیں، ہمارے پاس جو کام کرتا ہے اس کا مال غصب کر جاتے ہیں، کبھی آپ نے سوچا ہے ہمیں مرنا بھی ہے، رب کی بارگاہ میں حاضر بھی ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہمیں حساب بھی دینا ہے۔ اب سوچئے کہ 3 پیسے کا وبال یہ ہے کہ آپ کو کیا کہتے وہ 27 نمازیں جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی ہے اسے اس کا کیا کہتے عدل دینا پڑے گا۔ ہمیں خود پتہ نہیں ہے کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ مقبول بھی ہے یا نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی نا؟ ہم تو یہی تصور کرتے ہیں ایک سجدہ اگر رب نے قبول کر لیا وہی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گا، ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب وہ ایک آدمی آئے گا اور آنے کے بعد اس کے پاس نمازیں بھی ہوگی
ہوگی, روزہ بھی ہوگا, زکاتیں بھی ہوں گے, حج بھی ہوگا, سب چیز ہوگا اس کے پاس, لیکن ایک آدمی آئے گا اور رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا, مولا تعالیٰ اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا, اس کی نیکیاں مجھے دے دو. اب وہ نیکیاں اسے دی جائے گی. ایک آدمی آئے گا, کہے گا مولا اس نے گالیاں دی تھی مجھ کو, اس کی نیکیاں اس کے بدلے میں اسے دے دیا جائے گا. کہے گا مولا مال کھا لیا تھا, اس کا پیسہ اسے اس کے بدلے میں نیکیاں دے دی جائے گی. یہاں تک کہ ساری نیکیاں دے کر وہ بندہ خالی ہو جائے گا, اب اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا. ایک اور آئے گا, کہے گا مولا اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا, اس کی نیکیاں دے دو. وہ کہے گا پروردگار عالم اب تو میرے پاس کوئی نیکیاں نہیں ہے, اب میں کیا دوں گا, اب میرے پاس کچھ نہیں ہے. وہ کہے گا مولا میرا گناہ اس کے اوپر رکھ دو. آقا کے آنکھوں میں آنسو آ گیا. معزز سامعین کرام, اس دن ہر انسان چاہے گا کہ میرا گناہ کم ہو جائے, میری نیکیاں بڑھ جائے. وہ کہے گا کہ مولا میرا گناہ اس کے اوپر میں ڈال دو, میرا گناہ اس کے اوپر میں رکھ دو. اس کے گناہ اس کے اوپر ڈالا جائے گا. کچھ لوگ آئیں گے اور کہیں گے کہ مولا ان کی نیکیاں اگرچہ ختم ہو گئی ہے لیکن روزہ بچا ہوا ہے, روزہ بچا ہوا ہے. رب فرمائے گا سنو روزہ میرا تھا, میں کسی کو نہیں دوں گا, اسی کے صدقے میں وہ جنت میں جائے گا. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یہ روزے کا فائدہ ہے, یہ روزے کا فائدہ. اور ایک چیز میں بتاؤں, سارے کام میں ریاکاری ہو سکتا ہے, روزے میں ریاکاری نہیں ہے. اس لیے کہ ہر عبادت میں کرنا ہے, ہر عبادت میں کیا ہے, کرنا. روزے میں کیا ہے, چھوڑنا. سمجھ میں, کھانا چھوڑنا, پانی چھوڑنا ہے نا, کیا کہتے ہیں صحبت, حلال صحبت کیا کہتے ہیں, چھوڑنا. تو اب بتائیے چھوڑنے میں کوئی نہیں. اور ایک چیز میں بتا دوں کہ روزے دار کا رب پر یقین بڑا ہوتا ہے, روزے دار کا رب پر بڑا کیا ہوتا ہے, یقین ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ ایک آدمی ہے, ابھی تو خیر تھوڑا ٹھنڈا روزہ ہے, لیکن اگر مئی اور جون میں جائیں 2-4 سال کیا کہتے پیچھے جائیں تو کیسا سخت تھا. تو اتنا سخت روزہ ہے, بندہ کمرے میں ہوتا ہے, سمجھ میں آ رہی ہے نا, بھوک پیاس کی تڑپ ہوتی ہے, سمجھ میں, کوئی روم میں نہیں ہے, کوئی شخص نہیں ہے, سمجھ میں آ رہی ہے نا, اور پانی موجود ہے, ٹھنڈا پانی ہے, فریج ہے, شربت ہے, سب چیز ہے, کوئی نہیں ہے. لیکن ایک روزے دار پانی نہیں پیتا ہے, وہ جانتا ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب دیکھ رہا ہے. تو اب سوچئے کہ اس بندے کا یقین, وہ جو روزہ ہے کتنا بڑا ہے کہ ہر کام وہ کیا کہتے کر لیتا ہے, گناہ کر لیتا ہے, لیکن جب روزے کا معاملہ آتا ہے وہ کہتا ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے رب دیکھ رہا ہے, اور وہ پانی کو ہاتھ تک نہیں لگاتا ہے. اب آپ سوچئے روزے دار کا کتنا پکا یقین ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزہ میرا ہے اور یہ میں کسی کو نہیں دیتا. سمجھ میں آ رہی ہے نا. تو اب دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس کو نازل کیا کس میں, لیلۃ القدر ہے نا. وما انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, لیلۃ القدر خیر من الف, تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. خود رب فرماتا ہے ہم نے اس کو کیا کس میں نازل کیا, لیلۃ القدر میں. اچھا پھر رب فرماتا ہے جانتے ہو تم لیلۃ القدر کا مقام کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینے کی رات سے افضل ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا. اور اس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے, تنزل الملائکہ, نازل ہوتے ہیں کون, فرشتے. کہاں سے, آسمان سے ہے نا. والروح, اور کون آتے ہیں, روح سے مراد کون ہے, حضرت جبرائیل علیہ السلام, روح الامین. حضرت جبرائیل علیہ السلام سارے فرشتوں کو لے کر کیا ہوتے ہیں, زمین پر اترتے ہیں, اور پھر حکم دیتے ہیں کہ تم زمین میں پھیل جاؤ, تم زمین میں کیا ہو جاؤ, پھیل جاؤ. سارے فرشتے زمین پر پھیل جاتے ہیں ہے نا. اور ہر وہ بندہ جو عبادت میں لگا رہتا ہے, تسبیح و تحلیل میں لگا رہتا ہے, نماز پڑھتا ہے, سمجھ ماری نہ سجدہ کرتا ہے, تو روایتوں میں آتا ہے کہ وہ فرشتے اس سے مصافحہ کرتے ہیں.
کیا کرتے ہیں؟ مسافہ۔ اچھا ایک بات بتاؤ، یہاں پر حضرت امام راضی علیہ الرحمہ نے بڑی اچھی بات اپنی تفسیر کبیر میں لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس لیے دنیا میں بھیجا آج کی رات کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنانا چاہا، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کرنا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ کیا بنانا چاہتا ہوں؟ زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو فرشتوں نے سمجھیے کہ ایک اعتراض کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ اعتراض۔ انہوں نے یہ کہا مولا ہم ہی ہیں جو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تحلیل بیان کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے رکوع کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کا محتاج نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ وہ کیا ہے؟ بے نیاز۔ ہم جو نماز پڑھے اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، ہم جو سجدہ کرتے ہیں اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اس لیے کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ اللہ نے جب سے اس کو پیدا کیا وہ حالت سجدہ میں ہے اور قیامت تک سجدے میں رہیں گے۔ کچھ ایسے فرشتے ہیں جو جب سے اللہ نے اس کو پیدا کیا وہ حالت رکوع میں ہے اور قیامت تک کہاں رہیں گے؟ حالت رکوع میں رہیں گے۔ کچھ ایسے فرشتے ہیں جو جب سے پیدا کیا گیا وہ حالت قیام میں ہے اور قیامت تک وہ حالت قیام میں رہیں گے۔ تو اللہ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، یہ اپنے لیے کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں تو فرشتوں نے کہا مولا تیری تسبیح ہم بیان کرتے ہیں، تیری تمجید ہم بیان کرتے ہیں، تیری تحلیل ہم بیان کرتے ہیں، اور مولا تو زمین پر ایسے کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو زمین پر جانے کے بعد وہ دنگا کریں گے، فساد کریں گے، ایک دوسرے کا قتل کریں گے۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اے فرشتوں سنو جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ آج کی رات فرشتوں کو زمین پر اتارتا ہے کہ فرشتوں تم نے اعتراض کیا تھا کہ یہ زمین پر فساد کریں گے، قتل و غارت کریں گے، گناہ کریں گے، جاؤ اور دیکھو آج میرے بندے مسجدوں میں کوئی رکوع میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی حالت قیام میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی میرا ذکر کر رہا ہے، کوئی میری تسبیح بیان کر رہا ہے، کوئی میری تحلیل بیان کر رہا ہے۔ جاؤ اور دیکھو جس پر تم نے اعتراض کیا تھا وہ سب میری عبادتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ جب فرشتے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ کے بندے عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں، رب کی بارگاہ میں معذرت کرتے ہیں اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ان سب کے لیے جو رات میں عبادت کر رہے ہیں ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو یہ کیا کہتے ہیں؟ اب سوچئے کہ جس کی مغفرت کی دعا فرشتے کرے تو آپ یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رات ہمیں بخشوانے ہی کے لیے عطا فرمایا۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ صرف بہانہ ہے۔ اب یقینی بات ہے بھائی، اگر وہ معبود ہو کے ہم کو بخش رہا ہے تو ہم بندے ہو کے ہمیں بھی تو چاہیے کہ کچھ محنت کریں۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کوئی جنت آسان چیز تھوڑو ہے، کوئی جنت آسان چیز ہے کہ بس مل گیا؟ نہیں، جنت ایسے نہیں مل جاتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اس کے لیے بھی آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ تھوڑا محنت کرنا پڑے گا۔ آپ سب چیز اب دیکھیں میں ایک بات بتا دوں، آج جو ہم ہیں نا، ہماری جو حالت ہے، آج ہم کھانے والے مسلمان زیادہ ہیں۔ نہیں، حقیقت بات ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ آج یہ رات جاگنے کی رات نہیں ہے، یہ عبادت کی رات ہے۔ جاگنا کمال نہیں ہے۔ ہمارے جو نوجوان بچے ہوتے ہیں موٹر سائیکل لے کے گھومتے رہتے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ادھر ادھر ناچتے رہتے، ہوٹلوں میں بیٹھے رہتے ہیں، ایک قطرہ ثواب نہیں۔ اس سے بہتر ہے اس کا سو جانا، اس سے بہتر اس کا کیا ہے؟ سو جانا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ رات جاگنے کی نہیں بلکہ کس کی رات ہے؟ عبادت کی۔ اگر آج رات کو بھی ہم نے ضائع کر دیا، آج رات بھی ہم نے کیا کر دیا؟
برباد کر دیا تو سمجھو کہ ہم سے بڑا محروم کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے ہم سے بڑا محروم. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں یہ عطا کیا ہے، سمجھ میں آ رہی نا، ہمیں یہ رات کیا دیا ہے کس لیے دیا ہے؟ کہ تم اپنے گناہوں کو بخشوا لو، رو دھو میری بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، توبہ کرو، استغفار کرو. اگر ایک قطرہ قسم خدا کہ آپ کے آنسو کا ایک قطرہ اگر خوف خدا میں نکل گیا، سمجھ جاؤ مقدر سنور گئے. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کے رونے سے زیادہ کچھ بھی پسند نہیں ہے، کچھ بھی پسند نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ روایتوں میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، سمجھ میں آ رہی ہے نا، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بڑا گنہگار، بڑا خطا کار. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اتنا بڑا گنہگار تھا کہ لوگ اس کے قریب سے نہیں گزرتے تھے. جب اس کی موت کا وقت قریب آیا، مرنے کا وقت قریب آیا، تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا، چاروں بیٹے، اور اپنے بیٹے سے کہا بیٹا پورے روئے زمین پر مجھ سے بڑا گنہگار کوئی نہیں. آقا حدیث بیان کرے، صحابہ کو سنا، کہا پورے روئے زمین پر مجھ سے بڑا گنہگار کوئی نہیں ہے. سنو، جب میں مر جاؤں تو مجھے دفن نہ کرنا، جلا دینا. کیا کرنا؟ دفن نہیں کرنا، بلکہ مجھ کو کیا کر دینا؟ جلا دینا. اور جلانے کے بعد میری راکھ کو ہوا میں اڑا دینا. اس لیے کہ میرے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ میں اس رب کی بارگاہ میں حاضر ہو سکوں. اچھا ایک بات بتائیے، ہمارے اور آپ کے اندر یہ طاقت ہے؟ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جہنم کی آگ جو ہے نا، جہنم کی آگ، آپ جانتے ہیں جہنم کی آگ کا؟ حدیث پاک میں آتا ہے، امام غزالی علیہ الرحمہ نے اس کو مکاشفۃ القلوب میں نقل کیا، تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے آنے کا نہیں تھا، اس وقت حضرت جبرائیل آئے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو دہکانے کا حکم دیا. کس کو؟ جہنم. اور یا رسول اللہ 1 سال 1000 سال تک، 1000 سال. اور میں بتا دوں کہ اس دنیا کا 50,000 سال آخرت کا ایک دن ہوتا ہے. آپ سوچئے، اس دنیا کا 50,000 سال آخرت کا ایک دن ہے. تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو 1000 سال تک دہکایا تو وہ آگ بالکل سفید ہو گئی. پھر 1000 سال تک دہکانے کا حکم دیا، وہ آگ سرخ ہو گئی. پھر 1000 سال تک اللہ تعالیٰ نے اس جہنم کی آگ کو دہکانے کا حکم دیا، وہ آگ بالکل سیاہ ہو گئی، کالی ہو گئی ہے. اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ آگ کبھی ختم نہیں ہوگی. اور اس آگ کا عالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر سوئی کے ناکے کے برابر اس آگ کو دنیا میں بھیج دے تو ساری دنیا جل کے راکھ ہو جائے گی، ساری دنیا جل کے راکھ ہو جائے گی. اور جو جہنم کا داروغہ ہے، اگر وہ کیا کہتے ہیں دنیا میں بھیج دیا جائے تو لوگ اس کی بدصورتی اور اس کی بدبو سے پوری کائنات کے لوگ مر جائیں گے. وہ جہنم ہے. اس کے بعد حضرت جبرائیل رونے لگے. جب جبرائیل رونے لگے تو آقا نے فرمایا، اے جبرائیل تم کیوں رو رہے ہو؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ تم تو اللہ کے مقدس فرشتے ہو،
انہوں نے حضرت جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے نہ روں، میں کیسے نہ روں۔ اب آپ سوچئے کہ اس دہکتی ہوئی آگ سے، اس جہنم کی آگ سے حضرت جبرائیل بھی ڈر رہے ہیں، وہ بھی رو رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کبھی آپ کی آنکھوں میں آنسو آیا ہے؟ کبھی آپ روئے ہیں؟ آپ ایمان سے مجھے بتائیے کبھی آنسو آیا ہے؟ کبھی آپ روئے ہیں؟ حالانکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ معصوم ہے، ان سے گناہ ہو نہیں سکتا، وہ گناہ کبھی کر نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ معصوم ہے۔ انبیاء اور جو کیا کہتے ہیں فرشتے ہوتے ہیں وہ معصوم ہے، لیکن خوف خدا میں وہ رو رہے ہیں، اس لیے کہ اس نے جہنم کو دیکھا ہے، اس نے جہنم کو دیکھا ہے۔ تو اب کیا کہتے ہیں جب رونے لگے تو حضرت آقا نے فرمایا اے جبرائیل تم کیوں رو رہے ہو؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی ابلیس کی طرح آزما نہ لے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ وہ بھی جنت میں آتا جاتا تھا، وہ بھی کیا کہتے ہیں بڑا اس کا مقام تھا، بڑا مرتبہ تھا۔ میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں ابلیس کی طرح میرا بھی نام مردودوں میں نہ لکھا ہوا ہو، یا کہیں ہاروت ماروت کی طرح مجھے بھی آزمائش میں نہ ڈال دیا جائے۔ جب یہ بات کہا مصطفیٰ بھی رونے لگے، جبرائیل بھی رو رہے ہیں، مصطفیٰ بھی رو رہے ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا اے جبرائیل اے محمد میں نے تمہیں بخش دیا ہے، تمہارا کوئی امتحان نہیں ہے۔ جب اتنا کہا جبرائیل آسمان پر چلے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، دیکھا کچھ لوگ ہنس رہے ہیں۔ آقا نے کہا سنو جو میں جانتا ہوں اگر تم جانتے ہنسنا بند کر دیتے، رونا شروع کرتے، اپنے کپڑے کو پھاڑ کر ویرانوں میں نکل جاتے۔ یہ جہنم کا حال ہے، اور جہنم کا جو سب سے ہلکا عذاب ہے، سب سے ہلکا عذاب ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جوتی پہنائی جائے، سب سے ہلکا عذاب۔ اب آپ بتائیے ہے ہمارے اندر اس عذاب کو سہنے کی طاقت؟ ہماری تو یہ حالت ہے کہ اگر ہمارے پیر کے نیچے دنیا کی آگ کا ایک ٹکڑا آ جائے، ایک ٹکڑا چند سیکنڈ کے لیے، تو ہم دل ملا جائیں گے۔ ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ دل ملا جاتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جب ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے تو ہم کیسے نماز کو چھوڑتے ہیں؟ ہم کیسے روزہ کو چھوڑتے ہیں؟ ہم کیسے کیا کہتے ہیں زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں؟ اب ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین یکنزون الذہب والفضہ، کہ وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس سے اپنی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، کل قیامت کے دن اسی سونے چاندی سے پتھر بنا کر اس کے پیشانی کو داغا جائے گا، معلوم ہے؟ اس کے پیٹھوں کو داغا جائے گا، کروٹوں کو داغا جائے گا، جہنم کی آگ میں کیا کر کے؟ گرم کر کے۔ اب آپ سوچیے، آج ایک بات میں بتا دوں، بات نکلتی چلی جا رہی آگے، کہ آج جب ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، آج زکوٰۃ نکالنے کا بھی الگ معاملہ، سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کچھ 100 ساڑی لاتے ہیں، خریدتے ہیں، بانٹ دیتے ہیں، سوچتے ہیں زکوٰۃ ہو گیا، نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتا۔ ہم رسول کی امت، اس نبی کی امت کہ پوری کائنات مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں، آقا سے بڑے سخی کوئی تھے؟ کوئی نہیں۔ خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کائنات میں، مخلوق میں سب سے بڑا سخی میں، سب سے بڑا۔ روایتوں میں آتا ہے، میں ایک دو حدیث پاک سنا دوں، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ 90,000 درہم آیا، 90,000۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بانٹنے کے لیے بیٹھ گئے اور ظہر تک سب تقسیم کر دیا۔ آقا کی خاص بات یہی تھی کہ آقا کل کے لیے کچھ نہیں رکھتے تھے، سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کل کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ کبھی کبھی آپ کے گھروں میں 2-2 3-3 دن تک چولہے نہیں جلتے تھے، سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ آپ جمع کر کے نہیں رکھتے تھے۔ اور ایک چیز میں بتاؤں، 2 ہی مخلوق ہے جو اپنا رزق جمع کر کے رکھتی ہے، اس کے علاوہ کوئی مخلوق اپنا رزق جمع کر کے نہیں رکھتی، وہ اللہ پر توکل کرتی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کھا لیتی ہے
رب کا شکر ادا کرتی ہے اور پھر وہ کہتی ہے میرا رب کل کھلائے گا. سمجھ میں آ رہی نا؟ ایک ہم ہے اور جو رزق کیا کر کے رکھتے ہیں؟ جمع کر کے رکھتے ہیں. آج کوئی ایسا مسلمان نہیں ہوگا جس کے گھر میں 2-2 3-3 5-5 پاکٹ چاول نہ ہو. سمجھ میں؟ پھر بھی کہتے ہیں ہمارے گھر میں تو کچھ ہے ہی نہیں. حقیقت بتا رہا ہوں، کہتے ہیں کچھ ہے ہی نہیں. اگر آپ صحابہ کی زندگی کو دیکھیں گے، سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ آپ کو معلوم ہے کہ یہ رمضان ہی کے متعلق ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ شروع ابتدائے رمضان میں کیا ہوا تھا کہ حکم یہ تھا کہ سونے سے پہلے جو کھانا ہے کھا لو، سونے کے بعد کچھ نہیں کھاتے تھے. روزہ رکھنا. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ سونے سے پہلے جو بھی کھانا ہے کھا لو. اگر یہ حکم آج ہوتا نا تو ہم تو کہتے فجر تک کوئی سوتے ہی نہیں. حقیقت بتا رہا ہوں، فجر تک کوئی سوتا بھی نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو ایک صحابی تھے حضرت سرما رضی اللہ تعالیٰ، وہ روزہ رکھے. سخت گرمی تھی، مئی جون، اور عرب کی گرمی آپ جانتے ہیں کتنی سخت ہوتی ہے. جو لوگ وہاں رہے ہیں وہ جانتے ہیں. وہ گئے، مزدور کرتے تھے، دھوپ میں کام کرتے تھے. سمجھ میں آ رہی نا؟ آج ہم لوگ کو کیا ہے، فین میں پڑے رہتے ہیں، اے سی میں پڑے رہتے ہیں، روزے کا احساس ہی نہیں. مزدوروں سے پوچھو جو روزہ رکھ کے مزدوری کرتے ہیں دھوپ میں. تو حضرت سرما رضی اللہ تعالیٰ روزہ رکھ کے کیا کیے، مزدوری کو چلے گئے. اور جب واپس آئے جو مزدوری ملا اس سے گندم انہوں نے خریدا. گیہوں، ہے نا؟ اس لیے کہ پہلے ہم لوگوں کی طرح نہیں تھا. اس وقت صحابہ کا یہ حال تھا کہ ان کے پاس کھانے کے لیے اناج نہیں ہوا کرتے تھے. مزدوری کرتے تھے، جو ملتا تھا لاتے تھے، پکاتے تھے. تو حضرت سرما نے گندم خریدا اور لے کر گھر آئے اور بیوی سے کہا کہ اس کا کیا کرو، روٹی بناؤ. پہلے اس کو پیسو، آٹا بناؤ، پھر اس کی روٹی بناؤ تاکہ ہم کیا کریں، افطار کریں. ہم افطار کریں. آج ہمارے افطار کا کیا حالت ہے؟ آدھا گھنٹہ پہلے سے عورتیں گھر میں ظہر کی نماز کے بعد سے تیاری میں لگ جاتی ہے اور ہم آدھا گھنٹہ پہلے سے لے کر کیا ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں. اور ایک چیز میں بھی بتاؤں کہ سحری کا تو ابھی یہ حال ہوگا کہ فون ہمارے نوجوان بچے کرتے رہتے ہیں کہ کس اس میں چکن بریانی ہے، کس اس میں مٹن بریانی ہے. حقیقت ایک بات میں بتاؤں کہ روزہ کھانے کا نام نہیں ہے، نفس کو مارنے کا نام ہے. سمجھ مارے نا؟ آج ہم نفس کو مضبوط کرتے ہیں. ہمارا نفس کیا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے. 3 ٹائم کھا ہی لیتے ہیں، افطار کر لیتے ہیں، تراویح کے بعد کھانا کھا لیتے ہیں، سحری دبا کے کھا لیتے ہیں. بتائیے ہمارا نفس مضبوط ہو رہا ہے کہ نہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو حضرت سرما رضی اللہ تعالیٰ دیے اور انہوں نے جب بیوی کو دیا، وہ آٹا بنانے میں مشغول ہو گئی. یہ تھکے ہوئے تھے، لیٹے نیند آ گئی، سو گئے. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جب سو گئے، سو کے اٹھے تو بیوی نے کہا کھانا کھا لو. کہا نہیں، اب تو روزہ رکھوں گا. سمجھ میں؟ کل کا روزہ ہے، اب کل کا میں روزہ رہ گیا. سمجھ میں؟ روزہ رہ گیا. اب مزدوری کرنے چلے گئے، ہے نا؟ ویسے ہی سخت گرمی میں پانی تک نہیں پیا، کچھ بھی نہیں. آج اگر ہم سحری کرنا بھول جائیں، نیند لگ جائے تو روزہ ہو جائے. نہیں حضرت آج روزہ نہیں رہ سکے، سحری نہیں کھایا. ایک بات میں بتاؤں کہ روزہ رکھنے کے لیے سحری کھانا فرض اور واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے. یہ کیا ہے؟ سنت ہے. اگر ہم سو گئے، نیند نہ کھلی کسی وجہ سے، تو ایسا نہیں کہ ہم روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ روزہ رہ جائیے. زیادہ سے زیادہ سنت کے ترک کا، سمجھ میں آ رہی ہے نا، یہ ہے کہ وہ ثواب نہیں ملے گا، لیکن روزہ آپ کا کیا ہے، ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو دوپہر کے وقت حضرت سرما رضی اللہ تعالیٰ کو چکر آیا اور وہ گر گئے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ بے ہوش ہو گئے. جب بے ہوش ہو گئے تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمایا کہ محبوب اپنی امت سے فرما دیجئے کہ جب تک فجر کا وقت شروع نہ ہو تب تک تمہیں کھانے پینے کی اجازت ہے. اب سوچئے کہ سحری کھانا یہ ہمیں صحابہ کے صدقے میں عطا ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک وہ مسلمان تھے اور ایک آج ہم مسلمان ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کہا کہتے ہیں وہ 90,000 درہم آیا، دوپہر تک آقا نے سب تقسیم کر دیا، سب بانٹ دیا.
جب سب تقسیم ہو گیا، ایک شخص آیا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ ہمیں بھی کچھ عطا کیجیے۔ آقا سے فرمایا ہمیں بھی کچھ عطا کیجیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کچھ نہیں، کچھ نہیں، کیا دوں؟ تو آقا نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، تم فلاں دکان میں چلے جاؤ، میرے نام سے اٹھا لو، جو بھی جتنا تم کو لینا ہے میرے نام سے کیا کرو، لے لو، اور جب وہ مانگنے والا آئے گا تو میں اس کو پیسہ کیا کروں گا، دے دوں گا، ادا کر دوں گا۔ سمجھ میں؟ دیکھیے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ آج ہم بھی بانٹتے ہیں، ہے نا، ہم بھی تقسیم کرتے ہیں، لیکن ہماری تقسیم میں بڑا فرق ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ تعالیٰ ہرگز تمہاری اس نیکی کو قبول نہیں فرمائے گا جب تک تم وہ خرچ نہ کرو جس کو تم خود پسند کرتے ہو۔ جس کو تم خود پسند کرتے ہو، جب تک وہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تب تک اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا۔ آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہم اپنے کھاتے ہیں مسورہ چاول، اور جو مانگنے والا آتا ہے اس کو اسٹور کا چاول دے دیتے ہیں، اب کھاتے ہیں۔ امام صاحب مؤذن صاحب ہیں، اس کو ہم جاتے ہیں 30 روپے 40 روپے میٹر والا کپڑا لا کے امام صاحب کو ہم دے دیتے ہیں، 200 روپے کا آپ کپڑا لا کے امام صاحب کو دیتے ہیں، 600 روپیہ سلائی لگتا ہے۔ 200 روپے کا آپ کپڑا لا کے دے رہے ہیں، 600 روپیہ اس کا کیا ہے، سلائی، اور وہ ایسا کپڑا ہے کہ وہ امام صاحب پہنیں گے نہیں، اور نہ وہ پہنتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اب بتائیے وہ کپڑا لے جا کے وہ رکھ دیں، آپ کو نہیں منع کریں گے، سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ آپ کو دیکھو میں کچھ حقیقت بات ہے میں بول دیتا ہوں، چاہے کڑوی ہو تو کو، سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ وہ امام صاحب مؤذن صاحب آپ کو نہیں بولیں گے، وہ لے جا کے کپڑا رکھ دیا، اور رکھتے رکھتے ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ نکال کے اس کو پھینک دیں گے، کیا ثواب ملے گا آپ کو یہ بتاؤ؟ ایک قطرہ آپ کو ثواب نہیں ملے گا، ایک قطرہ ثواب نہیں ملے گا۔ سمجھ میں؟ ثواب تب ملتا ہے جب وہ اس کو استعمال کرے، جب وہ اس کو کیا کرے، پہنے، سمجھ میں آ رہی نا؟ جب وہ اس کو استعمال کریں گے تب ثواب ملے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کا کہتے ہیں 200-300 کا کپڑا، اگر ہماری حیثیت 200 روپے کی ہے، ہماری حیثیت 300 روپے کی ہے، تو وہ کپڑا نہ لا کر امام صاحب کو 200 روپیہ ہاتھ میں دے دے، 300 روپیہ ہاتھ میں دے دے، 500 روپیہ ہاتھ میں دے دے۔ اگر وہ نہ ہو تو 2 کلو تیل خرید کر دے دے، کہا کہتے 5 کلو آٹا خرید کر دے دے، 1 پاکٹ چاول خرید کے دے دے، اس لیے کہ آپ اگر جو دیں گے اگر وہ استعمال کرے گا تو آپ کو ثواب ملے گا، نہیں کرے گا تو نہیں ملے گا۔ اور اگر کپڑا ہی دلانا ہے تو آپ امام صاحب کو ساتھ میں لے کے جائیے اور کہیے امام صاحب آپ کو جو کپڑا پسند ہے وہ لیجیے۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ آپ جتنے خلوص سے دیں گے اللہ ویسا ہی قبول فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ویسا ہی قبول فرمائے گا، ورنہ صرف کیا کہتے ہیں دکھاوے کے لیے، اس کے لیے اس کے لیے بانٹ دیا، یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ ہماری نیت یہ ہو کہ ہم 2 روپیہ خرچ کریں، مولا قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 1 درہم خرچ کرو، حلال کا خرچ کرو، اگر تم 1 درہم خرچ کرو گے تو سنو اور حلال کا ہوگا، میں اس کو پالوں گا، ایسا پالوں گا جیسے تم دنیا میں بچڑے کو پالتے ہو، اور کل اس 1 درہم کا ثواب احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ خلوص سے خرچ کرو، دکھانے کے لیے نہ کرو۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اب اگر کچھ بھی ہے، ہم تو کہتے ہیں رمضان میں امام صاحب کی خدمت دل کھول کے کرو، حقیقت سال بھر یہی ہے جو کل آپ کے نماز کی گواہی دیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ آپ کو کیا کہتے ہیں، اور ایک چیز اور میں ایک بات بتاؤں، کمال یہ نہیں ہے کہ دعا کرواؤ، سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کمال یہ نہیں ہے کہ دعا کرواؤ، کمال یہ ہے کہ دعا خود نکل جائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اب کہتے ہیں حضرت دعا کر دیجئے، چلو ٹھیک ہے، آپ کا حکم مان کے وہ کیا کیا، کر دیا۔ یہاں پر میں بتاؤں حضرت یحییٰ مکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 1000 درہم
روزہ ہر مہینے حضرت سفیان ثوری علیہ رحمہ کو دیتے تھے. حضرت یحییٰ مکی یہ بہت بڑے بزنس مین تھے, پیسے والے تھے, سمجھ میں آ رہی نا. اور حضرت ابو سفیان ثوری یہ عالم دین تھے, بہت بڑے عالم تھے, تابعی میں سے ہیں, سمجھ میں آ رہی نا. ہر مہینے 1000 وہ کیا کرتے تھے, درہم سفیان ثوری علیہ رحمہ کو دیتے تھے. اور حضرت سفیان ثوری کیا کرتے تھے, روزانہ سجدے میں ان کی مغفرت کی دعا کرتے تھے. انہوں نے کبھی کہا نہیں تھا, حضرت یحییٰ مکی نے کبھی کہا نہیں تھا کہ حضرت آپ ہمارے لیے دعا کیجئے, کبھی نہیں کہا تھا, لیکن وہ دعا کرتے تھے. اور دعا کیا کرتے تھے, دعا یہ کرتے تھے کہ مولا جس طریقے سے اس نے مجھے, سمجھ میں آ رہی ہے نا, یعنی یحییٰ مکی نے جس طریقے سے مجھے کہا کہتے دنیا کے معاملات سے بے نیاز کر دیا ہے, میں صرف دین کے معاملے میں لگا لیتا ہوں, مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے, وہ میری دنیا کی ضرورتیں کیا کر دیتا ہے, پوری کر دیتا ہے. اسی طرح مولا کل قیامت کے دن تو اسے جہنم سے بے نیاز کر دینا, جنت میں لے کے چلے جانا. یہ روز دعا کرتے تھے. اور روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت یحییٰ مکی کا انتقال ہوا تو کسی نے پوچھا, خواب میں دیکھا اور پوچھا, اے یحییٰ مکی تیرے ساتھ تیرے رب نے کیا کیا؟ تو حضرت یحییٰ مکی نے کہا, میرے رب نے ابو سفیان کی دعا کی وجہ سے بخش دیا. تو دعا کرانا کمال نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ 1000 دیجئے, 5 نہیں, اگر 1000 کماتے ہیں 100 روپیہ دے دیجئے, 50 روپیہ دے دیجئے, خوش ہوں گے, دل سے دعا نکل جائے گا, دنیا بھی سنور جائے گی, آخرت بھی سنور جائے گا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ جاؤ دکان سے جو لینا ہے کیا کر لو, لے لو. سمجھ میں آ رہی نا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آقا سے فرمایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات کا مکلف تو نہیں بنایا ہے نا, جب آپ کے پاس ہے ہی نہیں تو کیا ضرورت ہے اس کو دلانے کی. جب آپ کے پاس رہتا ہے تو آپ دے دیتے ہیں, آپ کے پاس رہتا ہے آپ دے دیتے ہیں. جب آپ کے پاس ہے ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو اس کا مکلف بنایا نہیں ہے, تو آپ کو دینے کی ضرورت کیا ہے, سمجھ میں آ رہی نا. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو تھا تھوڑا متغیر ہو گیا, آپ کے چہرے پر تھوڑا ناراضگی ظاہر ہو گئی, سمجھ میں آ رہی ہے نا. تو وہیں پر ایک صحابی تھے ہے نا, وہ آقا کے چہرے کو جب دیکھا کہ آپ کے چہرے پر ناراضگی ہے, تو انہوں نے فرد سے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انفق لا تخف. سمجھ میں آ رہی ہے نا, انفق, یا رسول اللہ آپ خرچ کرتے جائیے اور آپ اس بات سے نہ ڈریے کہ عرش اعظم کا جو رب ہے وہ آپ کو غریب بنا دے گا, تنگ کر دے گا, آپ سے جتنا ہو سکے خرچ کیجئے. جب اس صحابی نے یہ کہا, مصطفیٰ ہنس پڑے, مسکرائے اور کہا, اے میرے صحابہ سنو, اللہ نے مجھے اسی چیز کا حکم دیا ہے کہ میں اپنے بندوں کی خدمت کرتا جاؤں. تو جو اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا ہے وہ مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرتا ہے. اسی طریقے کی ایک اور حدیث پاک ہے, روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 10 درہم لے کر بازار چلے. کہاں؟ بازار. 10 درہم لے کر. دیکھیے میں بتا رہا ہوں آج ہم کہاں ہیں اور مصطفیٰ نے ہمیں کس چیز کا درس دیا. ایک چیز میں بتا دوں کہ بغیر کوئی اگر چاہے کہ ہم مصطفیٰ کے راستے کو چھوڑ کر کامیاب ہو جائے, نہیں ہو سکتا ہے. سمجھ میں آ رہی نا. آقا کی سنت ہی اصل ہے, آقا کی سنت یہی کیا ہے, اصل ہے. اگر تم سوچو کہ ہم مصطفیٰ کی سنت کو چھوڑ کر کامیاب ہو جائیں, نہیں ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے نا. اس لیے کہ آقا کی زندگی ہم سب کے لیے رول ماڈل ہے. اگر چاہتے کہ دنیا اور آخرت کامیاب ہو تو مصطفیٰ کی زندگی کو اپنا لو, آقا کی زندگی کو کیا کر لو, اپنا لو. سمجھ میں آ رہی ہے نا. اب دیکھیے ہمارے آقا کا کیا انداز تھا, سمجھ میں آ رہی ہے نا, تاکہ ہم بھی ویسے ہی کیا کریں, عمل کریں. روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 10 درہم لے کر چلے, اور جب آپ بازار گئے تو 4 درہم میں آپ نے ایک جبہ خریدا. سمجھ میں آ رہی ہے نا, جبہ خریدا اور پہن لیا. پہن کے آ رہے تھے, ایک انصاری صحابہ نے دیکھا, کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبہ بڑا اچھا ہے, عطا کر, مجھے دے دیجیے. مانگ لیا آپس. سمجھ میں آ رہی نا, یا رسول اللہ یہ جبہ کیا کیجیے, مجھے دے دیجیے. آقا نے وہیں پہ اتارا دے دیا, وہیں پہ اتارا کھول کے دے دیا, ہم دیں گے. پھر ہم کیسی امت ہیں, اب خوش سوچیں. سمجھ میں آ رہی ہے نا.
دے دیا آقا نے اتار کے. اس کے بعد پھر بازار گئے, ایک جبہ پھر خریدا, پہن لیے, چلے آ رہے تھے. 2 درہم بچا ہوا تھا. جب آ رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ ایک بچی رو رہی ہے, ایک لونڈی ہے, باندی, ایک باندی ہے, وہ رو رہی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باندی سے پوچھا ہے کیوں رو رہی ہے؟ بچی تھی, سمجھ میں آ رہی ہے, کم عمر تھا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ, میرے مالک نے 2 درہم دیے تھے بازار سے آٹا خریدنے کے لیے. بازار سے آٹا خریدنے کے لیے مجھے 2 درہم دیے تھے, وہ 2 درہم میرا گم ہو گیا. میں اس ڈر سے, مالک کے ڈر سے کیا کر رہی ہوں, رو رہی ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 درہم بچا ہوا تھا دے دیا. آقا نے 2 درہم اس کو کیا کیا, دے دیا. آقا تھوڑا آگے بڑھے, پھر پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ بچی وہیں کھڑی تھی, رو رہی تھی, وہیں کھڑی ہے, رو رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر واپس آئے اور پوچھا یہ بچی اب کیوں رو رہی ہے؟ کہا یا رسول اللہ, ڈر لگ رہا ہے میرا مالک مارے گا, لیٹ ہو گئی, کافی دیر ہو چکا ہے, میرا مالک کیا کرے گا, مارے گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ٹھیک ہے, میں تمہارا سفارسی بن کے جاتا ہوں. ہے ہم میں کسی کو اتنی ہمت ہے؟ اب سوچو, مختار 2 جہاں ہے, سمجھ میں آ رہی ہے نا, سید الانبیاء ہیں. آج ہمارے پاس 2-4 روپے آ جاتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بہت بڑا کاکے یہ سمجھتے ہیں, اپنے رشتہ داروں سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں. 2-4 اگر کیا کہتے 2-4 مہینے اگر ہم نے پابندی سے نماز پڑھ لیا تو ہم اپنے آپ کو بہت بڑا نمازی سمجھنے لگتے ہیں. وہ کیا ہے, سمجھ میں آ رہی ہے نا. اگر ایک حج کر لیا تو اپنے نام کے ساتھ الحاج لکھنا شروع کر دیتے ہیں, قربان جاؤ مصطفیٰ پر. سمجھ میں آ رہی ہے. ایک باندھی ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں, میں تمہارا سفارسی بن کے جاؤں گا, میں تمہاری طرف سے سفارش کروں گا. اب وہ بچی کے ساتھ آقا چلے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چلے. جب آقا کے ساتھ چلے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بچی نے کہا یا رسول اللہ یہی گھر ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علیکم, یہی اجازت لینے کا طریقہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا. اجازت لینے کا طریقہ یہی ہے کہ تم کیا کرو, سلام کرو. شریعت میں حکم ہے 3 بار سلام کرو, اگر جواب مل گیا تو ٹھیک ہے, ورنہ واپس پلٹ جاؤ. سمجھ میں آ رہی ہے نا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا السلام علیکم. اہل گھر نے, اہل خانہ نے, گھر والوں نے مصطفیٰ کے سلام کو سنا لیکن جواب نہیں دیا, جواب نہیں دیا. دوسری مرتبہ کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, پھر گھر والوں نے سنا, جواب نہیں دیا. تیسری مرتبہ پھر مصطفیٰ نے کہا, پھر آقا نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جب تیسری مرتبہ کہا, گھر والے نے جواب دیا, جلدی سے دوڑتے ہوئے آئے اور آنے کے بعد انہوں نے آقا نے پوچھا کہ جب میں نے تمہیں پہلی بار سلام کیا تھا کیا تم نے نہیں سنا تھا؟ کہا یا رسول اللہ سنا تھا. کہا دوسری بار سلام کیا تو کیا تم نے نہیں سنا تھا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے سنا. تو کہا جواب کیوں نہیں دیا؟ کہا جواب اس لیے نہیں دیا کہ جب آپ سلام کر رہے تھے تو سلام ایک دعا ہے, السلام علیکم, تم پر اللہ کی سلامتی ہو, ورحمت اللہ, اور اللہ کی رحمتیں نازل ہو, وبرکاتہ ہو, اور اس کی برکتیں نازل ہو. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ سلامتی کی دعا کرنے والا مصطفیٰ ہے, برکت کی دعا کرنے والا مصطفیٰ ہے, تو میرے گھروں پر خوب خوب سلامتی نازل ہو, خوب خوب برکتیں نازل ہو. جب آقا نے فرمایا, جب تیسری بار میں نے کہا تو تم جواب کیوں دیا؟ کہا یا رسول اللہ اگر تیسری بار جواب نہ دیتا آپ واپس چلے جاتے, اس لیے میں نے جواب دیا. اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دے دیتے, میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا, آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان آقا نے فرمایا سنو, میں اس باندھی کی سفارش میں آیا ہوں, یہ رو رہی تھی, تم اس کو کہیں مارو نہ. کہا یا رسول اللہ آپ اس کی وجہ سے میرے گھر میں آئے ہیں, آپ کے چہرے کے صدقے طفیل میں اس باندھی کو آزاد کرتا ہوں, اپنی غلامی سے آزاد کرتا ہوں. آقا نے فرمایا سن, تو نے اس باندھی کو غلامی سے آزاد کیا, اللہ نے تجھے جہنم سے آزاد کیا. اور پھر آقا نے فرمایا کہ دیکھو رب کائنات نے اس درہم میں کتنی برکتیں عطا فرمائی, مجھے بھی جوبہ پہنایا, ایک صحابی کو بھی پہنا دیا, اور ایک باندھی کو بھی آزاد کیا, اور ایک شخص کو بھی جہنم سے آزاد
آزاد کر دیا. تو آپ اللہ کی راہ میں اگر کچھ بھی خرچ کریں گے وہ ضائع نہیں ہوگا, بلکہ رب کائنات اس کا بدلہ 70 گنا بلکہ 700 گنا سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے. اور یہ رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. تو آج کی رات مغفرت کی رات ہے نا. جو بھی عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتا ہے, لیکن چند لوگ وہ ہیں جس کی بخشش آج بھی نہیں ہوتی, معلوم ہے نا, جس کی بخشش آج بھی نہیں ہوتی. وہ کون لوگ ہیں؟ ایک تو عادی شرابی, ہمیشہ شراب پینے والا, دوسرے مصور, تصویر بنانے والا بنوانے والا, دونوں, کھینچنے والا بھی اور کھینچوانے والا بھی, چاہے عکسی ہو چاہے دستی ہو. دستی بولتے ہیں ہاتھ سے بنانا, اور عکسی بولتے ہیں کس کو؟ کیمرے سے لینا. سمجھ میں آ رہی ہے نا. اور ایک چیز آپ ذہن میں رکھ لیں, یہ جو فرشتے گھومتے ہیں نا آج, اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہوتی ہے. آج تک آپ نے مسجدوں میں تصویر دیکھی ہے؟ کہیں دیکھی ہے؟ کیوں نہیں مسجد میں تصویر لگاتے ہیں؟ ایک بات بتائیے, مسجد میں تصویر کیوں نہیں لگاتے؟ اگر مسجد میں تصویر ہو تو آپ کی نماز نہیں ہوگی, معلوم ہے نا. سامنے ہو, بازو ہو, ادھر ہو, سر پر ہو, ہے نا, تو آپ کی نماز نہیں ہوتی. دیکھیں تصویر سے مراد کیا ہے؟ جاندار کی تصویر. کس کی؟ جاندار. جاندار سمجھتے ہیں نا, چاہے آدمی ہو چاہے جانور ہو, کوئی بھی جانور ہو, طوطا, مینا, کوا, بلی, جو بھی ہو, سمجھ میں آ رہی ہے؟ جاندار کی تصویر. اگر غیر جاندار کی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, غیر جاندار کی ہے تو کوئی حرج نہیں. جیسے دریا, سمندر, ہے نا, جھاڑ, یہ سب کی اگر ہو تو کوئی حرج نہیں, اس کی تصویر کیا کر سکتے ہیں؟ لگا سکتے ہیں. اب آپ بتائیے, ایک چیز میں بتا دوں, وہ تصویر چاہے آپ کے ماں باپ کی ہو, چاہے پیر صاحب کی ہو, چاہے کسی بھی صاحب کی ہو, سمجھ میں آ رہی ہے نا. اگر تصویر رکھنا جائز ہوتا تو ہر گھر میں مصطفیٰ کی تصویر ہوتی. آقا سے بڑھ کے کون کس کی ذات ہے؟ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں تصویر ہوتی ہے اس میں رحمت کے فرشتوں کا نزول نہیں ہوتا ہے. اب آپ, ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک بات آئے کہ پیسے میں ہے تصویر, ہے نا, کبھی ہم کو پاسپورٹ کے لیے تصویر بنانا پڑ جاتا ہے, آدھار کارڈ کے لیے. یہ ضروریات میں سے, اس کی اجازت ہے, جو ضروریات میں سے ہے اس کی کیا ہے؟ اجازت ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا, اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج کی رات تصویر بنانے والے کی بھی بخشش نہیں ہوتی. چگل خور, چگل خور سمجھتے ہیں نا, جو ایک دوسرے کی کیا کرتے ہیں؟ چگلی کرتے ہیں, اس کی بھی آج کی رات مغفرت نہیں ہوتی. اسی طریقے سے جو والدین کا نافرمان ہو, کس کا؟ والدین. والدین مطلب ماں باپ, ہے نا. ماں باپ کا اگر کوئی نافرمان ہو تو آج کی رات اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتا ہے. دیکھیں اصل میں کچھ نوجوان بچے ہیں, اس لیے میں نے سمجھا کہ تھوڑا اس کو بتا دوں, سمجھ میں آ رہی ہے نا. اچھا ایک بات بتائیے, والدین کی نافرمانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمْ. اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو, اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو اور نہ اس کو چھڑکو. چھڑکنا تو دور کی بات, اف تک کہنے سے کیا کیا گیا ہے؟ منع کیا گیا ہے. قرآن میرا فرماتا ہے 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں, سمجھ میں آ رہی ہے نا. اور تم اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو. قرآن فرماتا ہے کیا کرو؟ دعا کرو. کیسے دعا کرو؟ کہ پروردگار عالم میرے ماں باپ پر ویسے ہی رحم فرما جیسا کہ بچپن میں اس نے مجھ پہ رحم کیا تھا.
बचपन में जैसा कि उसने मुझ पे रहम किया था, परवरदिगार आलम वैसे ही मेरे माँ बाप पर क्या फरमा, रहम फरमाइए। माँ बाप के लिए क्या करते रहना चाहिए, दुआ करते रहना। अब मैं आपको बताता हूँ उफ क्या है, समझ मारिए ना। आज हमारे नौजवान बच्चे माँ बाप को गाली दे देते हैं, समझ मारिए ना, माँ बाप के बराबर बैठ जाते हैं, ये भी नाफरमानी में है। माँ बाप के बराबर बैठना ये भी नाफरमानी। आप कितने भी बड़े अल्लामा बन जाओ, लेकिन अल्लामा बनाया है उसी बाप ने, समझ मारिए ना, तरबियत उसी बाप ने किया है। तो अब उफ का मतलब क्या है, तो रिवायतों में आता है कि अगर तुम्हारे माँ बाप पेशाब और पाखाना कर दें, क्या कर दें, पेशाब और पाखाना, जब उसको चलने की ताकत ना हो, है ना, कभी बिस्तर पर पेशाब और पाखाना वो कर दे, और आप उस पेशाब और पाखाना को क्या कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, और आपने उस पेशाब और पाखाना को साफ करते वक्त नाक पर हाथ रख लिया या कपड़ा रख लिया, समझ में, नाक पर हाथ रख लिया या कपड़ा रख लिया, ये भी माँ बाप की नाफरमानी है। आप अंदाजा लगाइए, ये भी माँ बाप की क्या है, नाफरमानी है। इसलिए कि इससे माँ बाप जब तुमको देखेगा कि मेरा बेटा मेरी गंदगी साफ करते वक्त कपड़ा रख लिया है, तो माँ बाप सोचेगा ये मेरे बौलो बरात से पेशाब और पखाने से क्या कर रहा है, घिन कर रहा है, समझ मारिए ना। अब आप अंदाजा लगाइए कि जब तुम पेशाब करते थे, लेटरिन करते थे बचपने की हालत में, और माँ बाप ने जब तुम्हारे पेशाब और लेटरिन को साफ किया था, उन्होंने नाक पर हाथ नहीं रखा था, नाक पर कपड़ा नहीं रखा था। अरे सुनो, जब तुम बिस्तर पर पेशाब करते थे, माँ उस पेशाब पर सोती थी, तुम्हें सीने पर सुलाया करती थी। तो इसीलिए फरमाया गया है कि अगर तुमने सफाई के वक्त नाक पर कपड़ा रख लिया, ये भी नाफरमानी है। अब आप सोचो हम कहां हैं आज, कहां है। और अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हदीसे कुदसी है कि अगर तुम मेरी नाफरमानी करोगे और माँ बाप की फरमाबरदारी करोगे, मैं बख्श दूंगा, और अगर माँ बाप की नाफरमानी करोगे, मेरी फरमाबरदारी करोगे, मैं नहीं बख्शूंगा। तो अगर नमाज पढ़ लो, रोजा रख लो, ज़कात दे दो, हज कर लो, सब कुछ करो, माँ बाप की नाफरमानी करो, कुछ नहीं किया है तुमने, कहां है आप। आप सोचते हैं मेरी दुआ क्यों नहीं कबूल होती है, आप सोचते हैं मेरा रोजा क्यों नहीं कबूल होता है। अरे सुनो, तुम अल्लामा के पास जा रहे हो, फकीरों के पास दुआ करवा रहे हो, पीरों के पास दुआ करवा रहे हो, उलमा के पास जा रहे हो, यहाँ घूम रहे हो। दुआ की कबूलियत का सबसे बड़ा सबब तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ है, हाथ उठा दिया बेड़ा पार हो जाएगा, माँ से दुआ करवाओ, उससे बेहतर दुआ किसी की कबूल नहीं होती है। माँ का मकाम क्या है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सहाबा से फरमाते हैं, गौर करने का मकाम है दोस्तों, फरमाते हैं कि अगर मैं इशा की फर्ज नमाज पढ़ा रहा होता, फर्ज नमाज, इशा की फर्ज नमाज पढ़ा रहा होता, और अगर मेरी माँ जिंदी होती और वो कहती बेटा मोहम्मद, मैं अपनी नमाज को उसी जगह तोड़ देता। आप अंदाजा लगाइए, आका फरमा रहे मैं फर्ज नमाज पढ़ा रहा होता, आका अगर एक मर्तबा मेरी माँ कह देती बेटा मोहम्मद, मैं नमाज तोड़ देता और कहता लब्बैक या माँ, और माँ की बारगाह में हाजिर हो जाता। और आज भी हुक्म है, अगर तुम नफल नमाज पढ़ रहे हो और माँ आवाज दे दे कि बेटा, तो हुक्म है नफल नमाज तोड़कर माँ की बारगाह में हाजिर हो जाओ। तुम क्या जानते हो माँ बाप का मकाम, समझ में आ रही है ना। आप रात भर जाग लीजिए, सजदा कर लीजिए, नमाज पढ़ लीजिए, रोजा रख लीजिए, और अगर
ماں باپ کا حکم نہیں مانتے تو سب بیکار ہے. اگر چاہتے ہیں کہ اللہ میری بخشش کرے، یہی وجہ ہے کہ حکم ہے کہ آج کی مقدس رات میں بھی ہم سب کو بخش دیں گے، لیکن جو ماں باپ کی نافرمانی کرے گا اسے نہیں بخشیں گے. تو آج آپ توبہ کریں اس چیز سے. اگر واقعی ہم نے اپنے والدین کی نافرمانی کی ہے، اگر ماں باپ کے حکم پر عمل نہ کیا ہے تو توبہ کریں، اور جب تک توبہ نہیں کریں گے اللہ آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں فرمائے گا. اس چیز کو یاد رکھ لو. آپ کو میں ایک بات بتا دوں، حضرت بایزید بستامی بڑے بزرگ گزرے ہیں، اللہ والے تھے، سمجھ میں آ رہی ہے نا. اس نے اپنی والدہ سے کہا، اے میری ماں، ایک مقام ہے ولایت میں اس کو پانا چاہتا ہوں. آپ مجھے اپنی خدمت سے اگر آزاد کر دیں تو میں اپنی پوری زندگی رب کی عبادتوں میں لگا دوں، رب کی عبادتوں میں لگا دوں. ماں نے کہا چلو، میں نے اپنی خدمت سے تم کو کیا کر دیا، آزاد کر دیا. وہ جنگلوں میں نکل گئے. کہاں؟ جنگل میں نکل گئے. پتا کھاتے تھے، فروٹ کھاتے تھے، جنگل میں جو ملتا تھا کھاتے تھے، رب کی عبادت کرتے تھے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا. 30 سال تک صرف یہی کام، رب کی عبادت، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں. تسبیح تحلیل یہ، اور جنگلوں میں پھرتے رہے. سمجھ میں 30 سال تک رب کی عبادت کرتے رہے اور جنگلوں میں پھرتے رہے. 30 سال کا عرصہ گزرا تو ایک مرتبہ پھر اپنے علاقے سے گزر ہونے لگا. سوچا کہ اپنے گاؤں کے قریب ہوں، چلتا ہوں ماں سے مل لیتا ہوں، کیا حال ہے ماں کا. سمجھ میں آ رہی ہے نا. شام کا وقت تھا، رات ہو چکی تھی، عشاء کے بعد کا. گئے، دروازہ بند تھا. تو آپ نے سوچا کہ نہیں، ابھی ماں کو جگانا بہتر نہیں، یہ بھی نافرمانی ہے. یہ بھی کیا ہے؟ ماں کی نافرمانی ہے، آرام کر رہی ہے وہ. یہ کیا ہے؟ نافرمانی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا. آپ دروازے پر بیٹھ گئے اور سوچے جب ماں تہجد میں اٹھے گی پھر ہم آواز دیں. بیٹھ گئے. تہجد میں والدہ اٹھی، آواز آئی، وضو کرنے کی، دستک دیا. ماں نے پوچھا کون؟ کہا بایزید. کہا کس پر ہو؟ کہا دین اسلام پر. سب سے پہلے ماں نے یہی پوچھا. سمجھ میں آ رہی ہے نا. یعنی ماں نے سوچا کہیں یہ دین اسلام چھوڑ تو نہیں دیا ہے، 30 سال کا وقفہ گزر گیا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے نا. کہا دین اسلام پر. کہا آ جاؤ، اندر آ جاؤ. سمجھ میں آ رہی ہے نا. حضرت بایزید بستامی جب اندر گئے تو چہرہ، سمجھ میں آ رہے ہیں، 30 سال جو پتا اور یہ کھا کے زندگی گزارے، کیا حال ہوگا. داڑھی بکھری ہوئی، بال بکھرا ہوا، کپڑا پھٹا ہوا. سمجھ میں آ رہی ہے نا. ماں نے جب اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھی تو اس کو ترس آ گیا. سمجھ میں آ رہی ہے نا. وہ سوچی کہ کیا ہو کے سے کیسا گیا تھا اور کیا بن کے آ گیا ہے. ماں نے پوچھا بیٹا بتا، جس مقصد کے لیے تو نکلا تھا، جس مقام کو حاصل کرنے کے لیے تو نکلا تھا، بتا وہ ملا؟ کہا ماں ابھی نہ ملا. ماں نے اسی وقت رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا، کہا مولا جو یہ مانگتا ہے عطا کیوں نہیں کر دیتا؟ اتنا کہنا تھا کہ وہ مقام حاصل ہو گیا. بایزید بستامی فرماتے ہیں جو میں 30 سال میں جنگلوں میں نہ پا سکا، ماں کی ایک دعا نے وہ مقام عطا کر دیا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی کہا کہتے ہیں دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمائے تو ماں کے قدموں میں گرو. آقا نے ایسے ہی نہیں فرمایا ماں کے قدموں میں جنت ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا. ماں کے قدموں میں کیا ہے؟ جنت ہے. اور بس ایک بات میں عرض کر کے اپنے بیان کو ختم کر دوں گا، اس لیے کہ مجھے جو وقت دیا گیا ہے ختم ہونے والا ہے. کہا کہتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ میں آ رہی ہے نا، جب آپ حج کو آ رہے، حجۃ الوداع، سمجھ میں آ رہی ہے نا، مدینے سے مکہ، تو آپ کو معلوم ہے کہ آقا کی والدہ کا جو مزار ہے وہ کہاں ہے؟ مقام ابوا. کہاں؟ مقام، وہ مکہ اور مدینے کے بیچ میں، مدینے سے زیادہ قریب ہے. اور آپ کو معلوم ہے آپ کی والدہ کا وصال کیسے ہوا تھا؟ پتا ہے؟ اصل میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم تھے، ان کا وصال مدینے میں ہو گیا تھا. ان کا جو وصال تھا کہاں ہو گیا تھا؟ مدینے میں. اور اس وقت آقا اپنی ماں کے پیٹ میں تھے. تو اس وقت حضرت آمنہ جان نہ سکی. تو جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ کی عمر 6 سال ہو گئی ہے نا، تب انہوں نے اپنے سسر سے کہا کہ یا رسول اللہ
میں یہ چاہتی ہوں کہ میں اپنے شوہر کے قبر پر جا کے آؤں. اور وہ کہاں تھا؟ مدینے میں. حضرت آمنہ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ میں گئے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو تھے عبد المطلب، حضرت عبد المطلب، ان کی جو نانی کا گھر تھا وہ مدینہ تھا. حضرت ہاشم نے جو شادی کیا تھا وہ مدینے کی لڑکی سے کیا تھا. اس میں بڑا تفصیل ہے. تو گئے، تو جب واپس آ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی والدہ اور ایک آپ کی لونڈی تھی حضرت برہ، سوئما، یہ تینوں آ رہے تھے، تو مقام ابوا میں آقا کی والدہ بیمار پڑ گئی. سمجھ میں آ رہی نا کیا ہو گئی؟ بیمار پڑ گئی، اور وہی وصال ہو گیا ان کا. اب آپ سوچئے 3 لوگ ہیں ساتھ میں، 3 لوگ، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ان کی باندی اور ایک ان کی والدہ کا وصال ہو گیا. اب آپ سوچئے کہ نہ وہاں رشتہ دار، نہ دوست، نہ احباب، نہ چچا، کوئی پرسان حال نہیں. وہ بیاباں میں ابھی آپ جائیں گے تو وہ ویران ہے، ابھی آپ جائیے تو مقام ابوا ابھی بھی ویران ہے. اب سوچو 1400 سال پہلے کیسا ہوگا، سمجھ میں آ رہی ہے نا. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ باندی، ان دونوں نے قبر کھودا، سمجھ میں آ رہی ہے نا. اب آپ سوچئے آقا کے دل پہ کیا گزرا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ یہ امتحان لے رہا تھا کہ سنو، سے دیکھ لو میرے مصطفیٰ کو، دیکھ لو کیسی کیسی مصیبتیں اٹھائے ہیں. اگر تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو میرے حبیب کی مصیبت کو دیکھ لینا، ساری مصیبتیں چھوٹی نظر آئے گی. سمجھ میں آ رہی ہے نا. تو بہرحال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی دفن کیا. چلے اب جب 50 پر 7 سال کے بعد آقا جب جا رہے تھے تو آپ اپنی والدہ کے قبر پر گئے، سمجھ میں آ رہی ہے نا. گئے اور بیٹھ گئے، دونوں گھٹنے اٹھا کے، ہے نا، وہ بیٹھتے ہیں نا جیسے، اس کے لیے بیٹھ گئے اور سر کو اندر ڈال دیے، دونوں ہاتھ ایسے کر کے. اور صحابہ فرماتے وہ روئے مصطفیٰ کہ پتہ نہیں کب تک آقا روتے رہے اپنی والدہ کی محبت میں، اپنی والدہ کی جدائی میں. اب آپ مجھے بتاؤ، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، بڑے کامیاب ہیں جن کی والدہ زندہ ہے. خدمت کر کے آپ جنت حاصل کر لو، اور اگر جن کی والدہ کا وصال ہو گیا ہے وہ ان کی مغفرت کی دعا کر کے جنت حاصل کر لو. ورنہ دوستو کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں. اور یہ تو والدہ کا مقام ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص آقا کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا والد میرا مال لے لیتا ہے، میرا باپ جو ہے بغیر پوچھے میرا مال کیا کرتا ہے، لے لیتا ہے. یہ شکایت کیا، باپ کی شکایت کیا. آقا نے ایک صحابی کو حکم دیا، اسے بلا کے لاؤ. کیا کروں؟ اسے بلا کے لاؤ. جب اس کو بلایا، اس صحابی کو، بوڑھے تھے، لاٹھی کے سہارے حضور کی بارگاہ میں آئے، آقا کی بارگاہ میں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا باپ، تمہارا بیٹا تمہاری شکایت کر رہا ہے. کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ کمزور تھا میں توانا تھا، جب یہ کمزور تھا میں توانا تھا، میں طاقتور تھا، یہ کمزور تھا. یا رسول اللہ، اس میں چلنے کی طاقت نہیں تھی. یا رسول اللہ، ہم نے انگلی پکڑ کر اس کو چلانا سکھایا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر بولنے کی طاقت نہیں تھی، میں نے اس کو بولنا سکھایا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ طاقتور ہوتا گیا، میں کمزور ہوتا گیا. یا رسول اللہ، جس دن یہ پیدا ہوا اس دن سے میں نے اپنے کا کہتے زندگی کا مقصد بھول گیا، میں نے اپنا کا کہتے سب چیز چھوڑ دیا، میں ان کے لیے جینے لگا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کی ایک خوشی پر میں کا کہتے سب قربان کر دیتا تھا. یہ جو مانگتا رہا میں دیتا رہا، جو کہتا رہا میں کرتا رہا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ یہ جوان ہو گیا، میں بوڑھا ہو گیا، میرے ہڈیوں کا پانی سوکھ گیا، ان کی ہڈیاں مضبوط ہو گئی. یا رسول اللہ
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سب اس کے لیے کیا، جو مانگا وہ کیا، یہ بیان کرتا رہا۔ وہ بوڑھا رو رہا ہے، مصطفیٰ بھی رو رہے ہیں، ہچکیاں بند گئی ہے۔ کہا یا رسول اللہ آج میرے پاس کچھ نہیں ہے، کبھی کچھ درہم لے لیتا ہوں، آج یہ شکایت کر رہا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کو پکڑا اور دھکا دیا، کہا سن تو اور تیرا سب مال تیرے باپ کا ہے، یہ جو چاہے جہاں چاہے بغیر اجازت خرچ کر سکتا ہے۔ یہ ماں باپ کا مقام ہے دوستو۔ اگر واقع چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آج کی عبادتیں ہماری قبول کرے تو سچے دل سے توبہ کرو اور اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو، اور ان کے کیا کہتے ہیں اگر انتقال ہو گیا ہو تو ان کی مغفرت کے لیے ہر نماز میں، پانچوں نماز میں ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر ایسا کرو گے تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آج مقدس رات کے صدقے طفیل ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، خطاؤں کو معاف فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیے میں چند چیزیں عرض کر دیتا ہوں کہ جیسے آج کی رات ہے تو آج کی رات کم سے کم 7 مرتبہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھیں۔ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ اگر آپ 7 مرتبہ پڑھیں گے تو حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ آپ موت کی تکلیف سے بچ جائیں گے۔ جو موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے، سکرات کے وقت، اس موت کی تکلیف سے آپ کیا ہو جائیں گے؟ بچ جائیں گے۔ دیکھیے جس کو پڑھنے آتا ہے، یاد ہے، وہ پڑھ لے، جس کو یاد نہیں ہے وہ قرآن شریف دیکھ کے پڑھ لے، اور اگر جس کو وہ بھی نہیں ہے تو کوئی ایک پڑھے، بیٹھ کر وہ کیا کر لے؟ سن لے۔ سمجھ میں آئے؟ جو پڑھنے کا ثواب ہے وہی کیا ہے؟ سننے کا ثواب ہے۔ دوسری بات یہ کہ آج دیکھیں نوافل آپ جتنا چاہیں پڑھیں، لیکن ان میں سب سے جو بہترین ہے وہ صلاۃ التسبیح ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کون سی؟ صلاۃ التسبیح کم سے ضرور پڑھیں، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور آج کی رات میں تو بالکل ضرور پڑھیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آج صلاۃ التسبیح پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے بھی ہو سکتا ہے ہمارے گناہوں کو کیا کرے؟ معاف فرما دے۔ دیکھیں صلاۃ التسبیح ہے کہ آپ لوگ جانتے ہی، سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ 300 مرتبہ تسبیح ہے، اور وہ تسبیح کیا ہے؟ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اتنا پڑھنا ہے نا؟ کیسے پڑھنا ہے معلوم ہے نا؟ ہاں، اگر آپ لوگوں کو معلوم نہیں تو جن کو معلوم ہے ان سے معلوم کر کے کیا کر لیں؟ پتہ کر لیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اور اس کے علاوہ آپ جو بھی نوافل وغیرہ پڑھنا چاہیں، پر قرآن کی تلاوت کریں جتنا بھی ہو سکتا ہے، قرآن پاک کی کیا کرے؟ تلاوت، اس لیے کہ اسی رات میں قرآن پاک کیا ہوا تھا؟ نازل ہوا تھا۔ سمجھ میں آ؟ اور بالخصوص جب پورا جتنا پڑھنا ہو قرآن پڑھ لیں، اس کے بعد سورہ یاسین پڑھیں، ایک بار سورہ یاسین پڑھ کے دعا کریں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو کیا ہے؟ قبول فرمائے گا۔ ایک مرتبہ مختصر میں اجتماعی دعا کر دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پروردگار عالم، یہ تیرے بندے مولا تعالیٰ تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں مولا تعالیٰ، آج کی مقدس رات کے صدقے طفیل مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ مولا ہم جانتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں مولا، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، لیکن مولا تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ مولا اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ مولا تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا، مولا تعالیٰ ہم سب کو نمازی بنا، مولا ہم سب کو حاجی بنا، مولا تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر خانے کعبہ کا دیدار عطا فرما، مولا روضہ مصطفیٰ کا دیدار عطا فرما۔ پروردگار عالم تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ امت مولا تعالیٰ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، پروردگار عالم ان میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، مولا ان میں سے جو تکلیف میں ہیں ان کی تکالیف کو دور فرما، مولا ہم میں سے یا ہمارے
رشتہ دار یا احباب یا دوست اگر کوئی بیمار ہو تو مولا تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، مولا انہیں شفائے کلی عطا فرما، پروردگار عالم ہمارے والدین کی مغفرت فرما، مولا تعالیٰ ہمارے جن کے ماں باپ زندے ہیں مولا تعالیٰ ان کے عمر میں برکتیں عطا فرما، مولا انہیں لمبی عمر عطا فرما، اور جن کے والدین کا انتقال ہو گیا ہو مولا تعالیٰ ان کے قبر کو منور فرما، مولا ان کے قبر کو روشن فرما، مولا تعالیٰ ان کی قبر میں جنت کی خوشبو عطا فرما، مولا انہیں جنتی بستر عطا فرما، مولا انہیں جنتی لباس عطا فرما، مولا کل قیامت کے دن ان کا نام اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں عطا فرما، مولا فضل فرما، مولا تعالیٰ کرم فرما، یا اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، مولا اپنی رحمتوں کا نزول فرما، مولا اپنی برکتوں کا نزول فرما، پروردگار عالم ہمارے کاروبار یا جو بھی ہم کمانے کا ہمارے ذریعہ ہے مولا تعالیٰ اس میں دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، پروردگار عالم ہم سب کو صحت عطا فرما، مولا ہم سب کو تندرستی عطا فرما، مولا پوری دنیا کے مسلمانوں کو امن و سکون عطا فرما، مولا تعالیٰ بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کو امن و سکون عطا فرما، مولا تعالیٰ یہودی مردود کو نیست و نابود فرما، پروردگار عالم ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں کو امن و سکون عطا فرما، مولا تعالیٰ ہماری ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مولا ہمارے بوڑھوں کی حفاظت فرما، مولا ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، مولا تعالیٰ ہمارے مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما، مولا ہمارے وقف کی جائیداد کی حفاظت فرما، پروردگار عالم ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، مولا تعالیٰ مرتے وقت ہم سب کے زبان پہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری و ساری فرما، مولا تعالی ہم سب کی دعاؤں کو نبی اکرم